بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ہماری ویڈیو میں سنا ہی ہوگا کہ مسیحی افراد کے کیا عقائد ہیں، وہ گناہ اور ثواب کی تعریف کیسے کرتے ہیں، ان کے سوچنے کے انداز سے متعلق بھی ہم نے سینکڑوں ویڈیوز آپ کی معلومات کے لیے بنا رکھی ہیں، مگر آج کی ویڈیو انتہائی منفرد ہے کیونکہ اس میں ہم آپ کو ایسے لوگوں کی زبانی عیسائیت کے اندر کی کچھ باتیں بتانے والے ہیں جو پہلے عیسائی تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔ آپ کو چرچ سے متعلق یہ باتیں کبھی سننے کو نہیں ملیں گی کیونکہ چرچ کے معاملات انتہائی خفیہ رکھے جاتے ہیں۔ جیسے کہ فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، چرچ ویسے آپریٹ نہیں کرتا۔ آج کی ویڈیو میں ایک مسلمان بہن کی زبانی ہم آپ کو اندیکھے تمام حالات و واقعات سے آگاہی دیں گے اور بتائیں گے کہ چرچ میں دراصل ہوتا کیا ہے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو اس بہن کی قبول اسلام کی پوری کہانی اس کی زبانی سنانے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اس اسلامی بہن نے بتایا کہ میں لتھوانیا میں پیدا ہوئی، یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے اور بنیادی طور پر وہاں اکثریت کیتھولک ہے، اور اس طرح میرا خاندان بھی تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں کرسمس اور کبھی کبھی اتوار کے دن بھی چرچ جاتی تھی، لیکن مجھے یہ چرچ واقعی پسند نہیں تھا۔ وہ خدا کے بارے میں بہت ہی عجیب سوچ رکھتے تھے اور یہ چرچ بہت عجیب ہوتے ہیں۔ آپ پورا ہفتہ ہر طرح کا گناہ کریں، اتوار کو چرچ جائیں، وہاں پیسے دیں، پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور ساتھ میں مسیح کا جسم کھائیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ گوشت کا ٹکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسیح کے جسم کا حصہ ہے، اس کو کھا لو اور تمہارے تمام گناہ ختم ہو جائیں گے۔ میں لتھوانیا میں 12 سال تک رہی اور یہ سب میرے ساتھ بھی چلتا رہا، حالانکہ میں ایک بچی تھی۔ You can sin during the whole week with all kinds of sin, but if you go to a church on Sunday and you give money to a church, then you confess your sins to a priest, and after that you eat the body of Christ, and your sins will be forgiven. اس بہن کا کہنا تھا کہ یہی وجوہات تھی جس کی بنا پر مجھے چرچ پسند نہیں۔ ایک بچی ہونے کے باوجود میں زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچا کرتی تھی اور چھوٹی عمر میں ہی میرے ذہن میں یہ خیالات آتے تھے کہ کیتھولک ایک سچا مذہب تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو میرے والدین اسپین میں شفٹ ہو گئے اور میں وہاں جا کر چرچ میں نہیں گئی۔ میں نے وہاں مذہب کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ میں وہاں خدا کی تلاش میں تو نہیں لگی، مگر اپنے ہونے، اپنے وجود کے بارے میں سوچا کرتی تھی کہ میں یہاں کیوں ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کا وجود کیسے ہے، اور کچھ سوال تھے جن کے جوابات مجھے نہیں ملے۔ اور پھر میں نے مختلف مذاہب میں دلچسپی لینا شروع کی، ہندو مت، بدھ مت، ذائچوں کے بارے میں پڑھا۔ غرض یہ کہ ہر چیز کے بارے میں نے کچھ نہ کچھ دریافت کرنے کی کوشش کی کیونکہ میں بہت مایوس تھی۔ مجھے سچ کو تلاش کرنا تھا، مگر ساتھ ہی میں کسی مقصد کے بغیر زندہ رہنے سے بھی تنگ آ چکی تھی کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ہر کسی نے کبھی نہ کبھی تو اس بارے میں سوچا ہی ہوگا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارے یہاں ہونے کا کیا مقصد ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم دنیا میں کچھ اہداف طے کرتے ہیں، ان کو پا بھی لیتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں، مگر دل میں سب جانتے ہیں کہ یہ تو زندگی کا مقصد نہ ہوا۔ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ ہم اپنے اندر کوئی خوشی محسوس کرتے ہیں یا پھر ایسے ہی جیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے ایسے سوال کیے تھے اور میرے لیے دنیا کافی نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سچا خدا کون ہے، مگر میں اس سے اپنے دل کی بات کرتی تھی اور التجا کرتی تھی کہ مجھے سچائی سے روشناس کرائے۔ میں کہتی تھی کہ مجھے پرواہ نہیں کہ سچائی کیا ہے، مجھے بس اس کو پانا ہے۔ میں اس کے لیے اتنی بےتاب ہو چکی تھی کہ مجھے ڈر لگتا تھا میں سچائی جاننے سے پہلے مر ہی نہ جاؤں، اور ان تمام سالوں میں میرے لیے سب سے مشکل یہ تھا کہ میں خدا سے دعا کرتی تھی، اس کو مانتی تھی، مگر جانتی نہیں تھی کہ کیا وہ مجھے سن رہا ہے، کیا میری دعائیں اس تک پہنچ رہی ہیں۔ میں خدا کی تصویر بنا پاتی تھی، نہ ہی بنانا چاہتی تھی، صرف یہ چاہتی تھی کہ مجھے وہ مل جائے۔ میں نہ عیسائی تھی، نہ مسلمان، نہ یہودی، مگر میں پھر بھی خدا سے دعا کرتی جا رہی تھی اور اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ اسی میں کتنے ہی سال گزر گئے اور مجھے جواب نہیں ملے۔ ناظرین، اس بہن نے بتایا کہ میں اس دوران رو رہی تھی اور خدا سے مدد مانگ رہی تھی کہ مجھے سچائی مل جائے۔ 3.5 سال گزر گئے، پھر مجھے استنبول سفر کا موقع ملا اور یہ وہ وقت آ چکا تھا جب میں مایوس ہونے کے قریب تھی۔ سچائی کو تلاش کرنا تقریباً بند ہی کر دیا تھا، مذاہب کے بارے میں پڑھنا بند کر دیا تھا۔ تو جب میں استنبول پہنچی تو پہلی مرتبہ میں نے اذان سنی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھے یہ بری نہیں لگی، نہ ہی اچھی لگی۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ کیوں اس طرح چیخ رہے ہیں، کس لیے ایسا کر رہے ہیں؟ شاید شیطان وسوسہ ڈال رہا تھا۔ اور پھر میں وہاں واقع بلو مسجد میں گئی۔ وہاں بہت سی کتابیں تھی جن میں اسلام کے بارے میں لکھا تھا۔ ایک کتاب اسپینش میں تھی۔ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کتاب لیتی ہوں اور اس کو پڑھوں گی۔ اور پھر میں جرمنی چلی گئی۔ وہاں میں نے کتاب پڑھنا شروع کی اور میرے دماغ میں جیسے دھماکے سے ہونے لگے کہ ان تمام سالوں میں جن ہزاروں سوالوں کے جوابات تلاش کر رہی تھی وہ کتاب میں موجود تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں ہوا کہ میں یہ سب پڑھ رہی ہوں۔ میں اس دن بہت زیادہ خوش تھی۔ Not all the answers, but
really a lot of answers in one just little book. Wow, that was extremely crazy. I couldn't believe that what I was reading. I was extremely happy about it. Wow. اس بہن نے بتایا کہ میں نے فوری طور پر کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ کتاب پڑھنے کے بعد میں نے اسلام سے متعلق جاننا شروع کیا. گوگل پر اپنے سوالات لکھے. کچھ مہینوں کی ریسرچ کے بعد میں نے 2020 نومبر میں اسلام قبول کیا. میں یہ سب جان کر اسلام سے دور ہو ہی نہیں سکی. اس میں کوئی تضادات نہیں. اس میں ہر سوال کے جواب ملتا ہے. شاید وہ جواب ہمیں پسند نہ آئے، مگر جب ہم اسلام کی بنیادی چیزیں جان لیں گے تو پھر ہمیں وہ جواب بھی پسند آئیں گے. میں نے کوشش کی کہ دیکھوں کہ کیا اسلام میں کوئی تضادات ہیں، مگر جب میں نے قرآن پاک کو پڑھا تو اس میں ایک بھی تضاد نہیں ملا. میری تمام لوگوں کو نصیحت ہے کہ وہ قرآن پاک کو لازمی پڑھیں. جو سوال آپ کے دماغ میں سالوں سے ہیں وہ آپ کو یقیناً قرآن پاک میں مل جائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو ہدایت بھی ملے گی. ناظرین، زندگی کے مقصد سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی لب کشائی کی اور اس پر تفصیلی انداز میں روشنی ڈالی. انہوں نے ایک مثال سے سمجھاتے ہوئے بتایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص سفر میں تھا اور وہ ایک جگہ پہنچا. وہاں کسی سے پوچھا کہ یہ سڑک کہاں تک جاتی ہے. اس شخص نے پوچھا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو. مسافر نے جواب دیا جہاں بھی یہ سڑک لے جائے. اس شخص نے جواب دیا یہ تو پھر تم جو چاہے سڑک لے لو، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. سوچے کہ مسافر کا کوئی ہدف ہی نہیں، کوئی منزل ہی نہیں، اور وہ جو کام کرے اچھا کرے یا برا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ اس کو اپنی منزل کا ہی نہیں پتا. اور ہم میں سے بہت سے لوگ بھی اپنی زندگی ایسے گزار رہے ہیں. فرض کریں کہ ایک شخص عمارت تعمیر کرنا چاہتا ہے. وہ بنیادیں کھودے اور اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ کتنی منزلیں بنانی ہیں. اس سے پوچھے کہ کتنے اسکوائر فٹ کی بلڈنگ بنانا چاہتے ہو اور وہ جواب دے میں نے ابھی سوچا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں. بدقسمتی سے ہم اپنی زندگیاں بغیر ایسے کتے کی طرح ہی گزار دیتے ہیں جو بغیر مقصد چلتی گاڑیوں کے پیچھے بھونکتا ہوا دوڑتا جا رہا ہے. The man who asked him, will the dog ever catch up with the car? He's short-sighted. The neighbor who was the owner of the dog, he was far-sighted. Even if he caught up with the car, what will he do? What is the purpose of his goal? And unfortunately, many of us, we are leading our lives same fashion, just like the dogs. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مخلوق کے لیے زندگی کا مقصد کھول کر بیان کر دیا. سورہ ذاریات میں لکھا ہے اور میں نے جن اور انسان کو بنایا تو صرف اپنی بندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہماری منزل ہونی چاہیے. جو اس نے ہمیں حکم دیا وہ کرنا چاہیے، جس نے منع اس سے رک جانا چاہیے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے لیے جنت کا انعام رکھا گیا ہے، اور ہم حکم عدولی کرتے ہیں تو ہمارے لیے جہنم کا عذاب ہے. By quoting a verse from the glorious Quran, from Surah Zariyat, chapter number 51, verse number 56, where Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I have not created the jinns and the men but to worship me. ناظرین، زندگی کے مقصد کے لیے ہم نے دیکھا کہ خاتون جو مسلمان پیدا بھی نہیں ہوئی وہ در بدر بھٹک رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ اس کو سچائی مل جائے، اور دوسری طرف چند مسلمان جو زندگی کے جھوٹ کے پیچھے بھاگنے میں مصروف ہیں. بدقسمتی سے یہ ہمارا المیہ بن چکا ہے کہ ہم مختصر زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ ابدی زندگی جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے اس کے لیے ہم نے کوئی سامان تیار نہیں کیا. کیا سچائی کے لیے، خدا کے لیے ایسی تڑپ آپ کو کبھی محسوس ہوئی جیسا کہ اس مسلمان بہن کو محسوس ہوئی؟ ہمیں اپنے تجربے سے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ایسی مزید ویڈیوز سے متعلق آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوں گے. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے ہی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتا رہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. والسلام علیکم.